بھارت کے مسلمان ایک زمانے سے اپنی شناخت، اپنے حقوق اور اپنی سیاسی آواز کی تلاش میں ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمان سیاست میں ہوں یا نہ ہوں، سوال یہ ہے کہ کیسی سیاست اور کس قیمت پر۔ مسلم لیڈرشپ کا قائم ہونا، پھلنا پھولنا اور ترقی کرنا بھارت کے مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر مسلم سیاسی نمائندگی پر نظر ڈالیں تو چند نام نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین، انڈین یونین مسلم لیگ، مولانا بدر الدین اجمل کی AIUDF اور پیس پارٹی۔ ان سبھی پارٹیوں میں سب سے زیادہ توجہ آج جس جماعت نے حاصل کی وہ ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ سوال یہ ہے کہ مجلس کی حالیہ مقبولیت حقیقت ہے یا مجبوری؟ یہ بات سب جانتے ہیں کہ مجلس کی سیاست جذباتی ہے، جارحانہ ہے اور براہ راست ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ انداز ایک طاقتور اظہار کا ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مقبولیت صرف مجلس کی کارکردگی کا نتیجہ ہے یا انسائیڈ اسٹوری کچھ اور بھی ہے؟ دراصل مجلس کی مقبولیت میں مجلس کی کارکردگی سے کہیں زیادہ رول نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی عہد شکنی، بے وفائی اور الٹرنیٹ کی عدم موجودگی کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے کسی کو اتفاق نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ سماجوادی پارٹی بار بار آزمائی جا چکی ہے، کانگریس کو دوبارہ آزمانا شاید اب ممکن نہیں۔ بہوجن سماج پارٹی اپنا سیاسی وجود کب کا کھو چکی ہے۔ اور بنگال میں مسلمانوں کا TMC سے تعلق ترقی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ صرف تحفظ کی بنیاد پر ہے، اور یہی خلا مسلمانوں کو نئے سہاروں کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ اب وہ نیا سہارا ہو سکتا ہے کہ مجلس ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمایوں کبیر اور اویسی دونوں ہی۔ اویسی سے اختلاف شاید اب کم ہی ہو، لیکن ہمایوں کبیر، انہوں نے آج تک مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ دراصل اویسی اور ہمایوں کبیر کا ممکنہ اتحاد جہاں سے ایک نئی اور انتہائی خطرناک کہانی جنم لے سکتی ہے۔ بنگال میں ہمایوں کبیر کے ساتھ مجلس کی بڑھتی نزدیکی محض ایک سیاسی اتحاد نہیں بلکہ ایک خطرناک تجربہ بن سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے بہوسنکھیک سماج میں اویسی کے لیے جگہ بننا شروع ہوئی تھی، لیکن بابری مسجد کے نام پر نئی مسجد کی بنیاد رکھنے والے ہمایوں کبیر کے ساتھ اتحاد اس پوری کوشش پر پانی پھیر سکتا ہے۔ لیگلی بات کریں تو ہر بھارتی شہری کو مسجد یا مندر بنانے کا آئینی حق حاصل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مسجد ہی بنانی تھی تو اسے بابری مسجد ہی کیوں کہا گیا؟ بابر نہ اسلامی آئیڈیل ہے اور نہ ہی اسلام کی تعلیمات اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اور اگر ایودھیا کی تاریخ کو زندہ رکھنا مقصود تھا تو وہ تاریخ مرشد آباد میں کیوں؟ یہ کون سی دانش مندی ہے کہ ایک جھگڑا ختم ہونے کے بجائے اسے نئی زمین پر منتقل کر دیا جائے؟ یہ تاریخ کو زندہ رکھنا نہیں بلکہ اختلاف کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنا ہے۔ اگر ایودھیا کے بدلے دھنی پور کی مسجد زرار کہلائی جا سکتی ہے تو مرشد آباد کی بابری مسجد کیوں نہیں؟ اور سب سے اہم سوال، اگر ہمایوں کبیر سیاسی فائدے کے لیے ماضی میں BJP سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، BJP کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ MIM کے ساتھ آنے کے بعد مستقبل میں BJP کے اشاروں پر کام نہیں کریں گے؟ سیاسی قوت بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی سیاسی طاقت جو ملت کو فتنوں میں ڈھکیل دے وہ سیاست نہیں، سیاسی خودکشی ہے۔ اویسی صاحب سے اختلاف نہیں، ہمایوں کبیر سے بھی ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن قوم کے مستقبل پر سمجھوتا بھی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ جذباتی فیصلے وقتی جوش تو دیتے ہیں مگر صدیوں کا نقصان اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ قوموں کی تعمیر جذبات پر نہیں بصیرت پر ہوتی ہے۔ جذبات وقتی ہوتے ہیں جبکہ نتائج نسلوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بات اوروں تک بھی پہنچ سکے۔ شکریہ۔